الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت بیان کرتا چلوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قضا کرنے والوں کی خرابی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کر ڈالنے والوں کے بارے میں پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں۔ بیان کردہ آیت نمبر 4 میں ویل کا تذکرہ ہے۔ سدرۃ الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ سر کچلنے کی سزا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج رات جو دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت یا آیات یاد کرنے کے بعد غفلت سے بھلا دینے والے اور بالخصوص سستی کے باعث فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ اب جان بوجھ کر نماز قضا کر دینے والی ایک عورت کے عذاب قبر کا دردناک واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ قبر میں آگ کے شعلے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔
جب قضا کرنے والوں کی ایسی ایسی سخت سزائیں ہیں تو جو بد نصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا۔ اگر نماز پڑھنا بھول جائے تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ مجبوری میں ادا کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز فجر قضا ہو جانے کی صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 161 پر فرماتے ہیں، رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ رات کے آخری حصہ میں سونا، نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گناہ گار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کے جاگنے میں گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی۔ رات دیر تک جاگنا، نعت خوانیوں، ذکر و فکر کی محفلوں، نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کریں یا وہاں سوئیں جہاں کوئی قابل اعتماد بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جاتی ہو، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہوں تو بہتر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ ادا، قرض، قضا اور واجب الادا کی تعریف، جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قطعاً ہے، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازمی ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ توبہ یا حج المقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں کہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا تو ابھی بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم، مثلاً تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کر دینے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ سوتے کو نماز کے لیے جگانا واجب ہے۔
کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ یاد رہے جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جب کہ ظن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ سونے والوں کو نماز کے لیے جگائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مدنی ماحول میں فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے۔ صدائے مدینہ واجب نہیں، نماز فجر کے لیے جگانا کار ثواب ہے جو ہر مسلمان کو حسب موقع کرنا چاہیے۔ صدائے مدینہ لگانے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو۔ حکایت، ایک اسلامی بھائی نے مجھے سگے مدینہ غفی عنہ کو بتایا تھا۔ ہم چند اسلامی بھائی میگا فون پر فجر کے وقت صدائے مدینہ لگاتے ہوئے ایک گلی سے گزرے۔ ایک صاحب نے ہم کو ٹوکا اور کہا کہ میرا بچہ رات بھر نہیں سویا، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، آپ لوگ میگا فون بند کر دیجئے۔ ہم کو ان صاحب پر بڑا غصہ آیا کہ نہ جانے کیسا مسلمان ہے، ہم نماز کے لیے جگا رہے ہیں اور یہ اس نیک کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ خیر، دوسرے دن ہم پھر صدائے مدینہ لگاتے ہوئے اس طرف جا نکلے تو وہی صاحب پہلے سے گلی کے نکڑ پر غم زدہ کھڑے تھے اور ہم سے کہنے لگے، آج بھی بچہ ساری رات نہیں سویا، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، اسی لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا تاکہ ہماری گلی سے خاموشی سے گزرنے کی آپ حضرات کی خدمات میں درخواست کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر میگا فون کے صدائے مدینہ لگائی جائے، نیز بغیر میگا فون کے بھی اس قدر بلند آوازیں نہ نکالی جائیں جس سے گھروں میں نماز و تلاوت میں مشغول افراد کو تشویش ہو یا جو اول وقت میں پڑھ کر سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل پڑے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے پاس صدائے مدینہ لگانے سے روکے تو اس سے ضد بحث کرنے کے بجائے اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس پہ حسن ظن رکھا جائے کہ یقیناً کوئی مسلمان نماز کے لیے جگانے کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، اگر بالفرض وہ بے نمازی ہو تو بھی آپ اس پر سختی کرنے کے مجاز نہیں۔ کسی مناسب وقت پر انتہائی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کے ذریعے اس کو نماز کے لیے آمادہ کیجیے۔ مساجد میں بھی اذان فجر وغیرہ کے علاوہ بے موقع نیز محلوں یا مکانوں کے اندر محافل میں اسپیکر استعمال کرنے والوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنے والوں، مریضوں، شیرخوار بچوں اور سونے والوں کی ایذا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حقوق عامہ کے احساس کی حکایت۔ حقوق عامہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اس معاملہ میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ایک شخص کئی سال سے حاضر ہوتا اور علم حاصل کرتا۔ ایک بار جب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کے بااسرار استفسار پر فرمایا، اپنے مکان کی دیوار کے سڑک والے کونے پر تم نے گارا لگا کر قد آدم یعنی انسانی قد کے برابر اس کو آگے بڑھا دیا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی گزرگاہ ہے، یعنی میں تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے گھروں کے باہر چبوترے وغیرہ بنا کر مسلمانوں کا راستہ تنگ کرتے ہیں۔ جلد سے جلد قضا کر لیجئے۔ جس کے ذمہ قرض نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہٰذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ چھپ کر قضا کیجیے۔ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلاً یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری کر رہا ہوں وغیرہ کے گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری۔
رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ یہ باطل محض ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ عمر بھر کی قضا کا حساب، جس نے کبھی نمازیں ہی نہیں پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ قضا کرنے میں ترتیب، قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کر لیں۔ قضائے عمری کا طریقہ، قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں، وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یہ کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے، اور چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ نماز قصر کی قضا، اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے۔ زمانہ ارتداد کی نمازیں، جو شخص معاذ اللہ عز و جل مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضا واجب ہے۔ بچہ کی پیدائش کے وقت نماز، دائی یعنی مڈ وائف نماز پڑھے گی تو بچہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے، نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر ہے۔ بچے کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کسی برتن میں بچے کا سر رکھ کر جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے نماز پڑھے، مگر اس ترتیب سے پڑھنے میں بھی بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہو تو تاخیر معاف ہے۔ بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑھے۔ مریض کو نماز کب معاف ہے؟ ایسا مریض کہ اشارہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ عمر بھر کی نمازیں دوبارہ پڑھنا، جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے،
اور تمام رکعتیں بھری پڑے اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قضا کر کے پھر ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائیں۔ قضا کا لفظ کہنا بھول گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں قضا بنیت ادا اور ادا نیت قضا دونوں صحیح ہیں۔ نوافل کی جگہ قضائے عمری پڑھے۔ قضا نماز نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری الذمہ ہو جائے، البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت موقدہ کی نہ چھوڑے۔ فجر و عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد وہ تمام نوافل ادا کرنے مکروہ تحریمی ہیں جو قصدن ہوں، اگرچہ تحیۃ المسجد ہوں، اور ہر وہ نماز جو غیر کی وجہ سے لازم ہو، مثلا نظر اور طواف کے نوافل، اور ہر وہ نماز جس کو شروع کیا پھر اسے توڑ ڈالا اگرچہ وہ فجر اور عصر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو کیا کرے؟ اگر ظہر کے فرض پہلے پڑھ لیے تو 2 رکعت سنت بعد یہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت قبلیہ ادا کیجیے۔ چنانچہ سرکار اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں جو فرض سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو بعد فرض بلکہ مذہب ارحج یعنی پسندیدہ ترین پر بعد سنت بعد یہ کہ پڑھیں بشرطے کہ ہنوز وقت ظہر باقی ہو۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کرے؟ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بغیر پڑھے شامل ہو جائے، مگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر سقفۃ الکبریٰ تک پڑھ لے کہ مستحب ہے۔ کیا مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب تا ابتدائے وقت عشاء ہوتا ہے۔ یہ وقت مقامات اور تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا باب المدینہ کراچی میں نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روز ابر یعنی جس دن بادل چھائے ہوں اس کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے، اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی، اور بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے تو مکروہ تحریمی۔ سرکار اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں۔ اتنی دیر کرنی کہ بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں مکروہ تحریمی ہیں۔ عصر و عشاء سے پہلے جو رکھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان کی قضا نہیں۔ تراویح کی قضا کا کیا حکم ہے؟ جب تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا۔ اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جداگانہ نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا تعلق نہ ہوگا۔ نماز کا فدیہ، جن کے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں وہ اس بارے میں ضرور سماعت فرمائیں۔ میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجیے۔ باقی جتنے سال بچے ان میں حساب لگائیے کہ کتنی مدت تک وہ یعنی مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا، یا کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمہ قضا کے باقی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیجیے، بلکہ چاہیے تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجیے۔ اب فی نماز ایک صدقہ فطر خیرات کیجیے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 250 گرام گیہوں یا
اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے۔ اور ایک دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 وتر واجب۔ مثلا 2 کلو 50 گرام گیہوں کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے، اور 30 دن کے 2160 روپے اور 12 ماہ کے 25,920 روپے ہوئے۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی حیلہ ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا وہ 30 دن کی تمام نمازوں کی فدیہ کی نیت سے 2160 روپے کسی فقیر اور مسکین کو دے دے، یہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب وہ فقیر یہ رقم دینے والے کو ہی کو ہبہ کر دے، یعنی تحفے میں دے دے۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے قبضہ میں دے کر اس کا مالک بنا دے۔ اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں، یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 30 دن کی رقم کے ذریعے ہی حیلہ کرنا شرط نہیں، وہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ اگر بالفرض 50 سال کے فدیوں کی رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھیر کرنے میں کام ہو جائے گا۔ نیز فطرہ کی رقم کا حساب بھی گیہوں کے موجودہ بھاؤ سے لگانا ہوگا۔ اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے۔ نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طریقہ سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ غریب و امیر سبھی فدیے کا حیلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ورثہ اپنے مرحومین کے لیے یہ عمل کریں تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی۔ اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بعض لوگ مسجد وغیرہ میں قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور قضا نمازوں کے طریقے کے متعلق بیش بہا معلومات آپ کو میسر آئی ہوں گی۔ آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز، اور مزید ہم کس ٹاپک پر آپ کو مزید معلومات باہم پہنچانا سٹارٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔